Assalamu alaikum, guys. I'm back with a new video. Today with us a special guest is here. His name is Muhammad Irfan Hamid. He is from the Punjab school system. He's director. So today, as you know, I'm making a campaign go forward of 14 August. So we're going to talk about them about 14 August. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you? I'm fine. How are you? I'm also fine. So further, this our going to vlog is going to be in Urdu. So let's start in Urdu. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہندوستان آپ کو پتہ بہت بڑی قوم تھی پاکستان بننے سے پہلے، تو ہندوستان جو سب سے بڑا ہے، تو بڑی قوم میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ طاقتور بن سکتے ہیں، بہت آگے جا سکتے ہیں. تو ہم مسلمانوں کو ایک الگ قوم کی ضرورت کیوں پڑی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو قومی نظریہ وہ واحد بنیادی شے جو مسلمانوں کو ان سے جدا کرتا ہے. ہم بحیثیت مسلمان ہندوستان میں رہتے ہوئے بھی اپنی خاص قسم کی ایک شناخت رکھتے تھے، اور اس شناخت نے ہی ہمیں مجبور کیا کہ یہ ہم کن لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات، ہم مسلمان آزاد پیدا ہوا، اور مسلمان کے لیے حکم ہے کہ وہ محکوم نہیں رہے، وہ اپنی آزادی کے لیے اور اپنی خود مختاری کے لیے جنگ لڑتا رہے جب تک اسے آزادی نہیں مل جاتی. یہی وہ بنیادی ایک حصہ تھا، ایک ہمارے مذہب سے جو ہمیں ورثے میں ملا، ہمارے پاس آیا، اور اسی سے پھر ایک تحریک کی شکل اختیار ہوئی، اور پھر علامہ اقبال اور قائد اعظم جیسے جید شخصیات نے اس نظریے کو پروان چڑھایا، اور آج ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا، تو ہم مسلمانوں کو کیا مشکلات پیش آئی تھی پاکستان کی طرف آنے سے؟ مشکلات میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، وہ بتاتے ہیں کہ ہم جب اعلان ہوا کہ ہمارا علیحدہ ملک بن گیا ہے اور اب انہوں نے آزاد ملک میں آنا ہے، تو انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنے گھر بار کو، اپنے مال و دولت کو، کاروبار کو، زمین اور جائیداد کو ایک دفعہ دیکھا کہ ہم اس میں سے کس کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، اور پھر اولاد اور خاندان کو انہوں نے اپنے ساتھ لیا، اور باقی سب کچھ وہیں چھوڑ کر تو وہ پاکستان کی طرف چل پڑے. پہلے نمبر پر تو یہی بہت مشکل ہے کہ آپ اپنے کاروبار چھوڑ دیں، آپ اپنی جائیداد چھوڑ دیں، آپ اپنا گھر چھوڑ دیں. ہجرت ایک بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے. دوسرے مرحلے پر جب انہوں نے پاکستان کی طرف آنا شروع کیا تو وہ کسی کو کچھ کہہ تو نہیں تھے رہے، وہ تو اپنا گھر بار چھوڑ کے بلکہ آ رہے تھے. تو جو دوسری بڑی ان کو تکلیف محسوس ہوئی وہ راستے کی مشکلات تھیں جو ہندوؤں نے اور سکھوں نے ان پہ حملے کیے، بیجا ان نہتے معصوم لوگوں کا خون بہایا. پاکستان بنتے بنتے 6 لاکھ شہداء کا خون شامل ہوا اس میں. لیکن جب کبھی ہم اپنے بزرگوں سے یہ بات سنتے تھے، ایک چیز میں نے محسوس کی کہ وہ کوئی بھی اس چیز کا گلہ نہیں تھا کرتا، کسی کو شکوہ نہیں تھا، شکایت نہیں تھی کہ ہم نے کیا کر دیا، ہم نے کیا کر دیا، ہمیں یہ نہیں تھا کرنا چاہیے. وہ اپنے اس فیصلے پر بہت مطمئن تھے کہ ہم نے ٹھیک کیا. گھر بار چھوڑے ضرور، سب کچھ چھوڑا، کئیوں کے والدین راستے میں شہید ہو گئے، کئی والدین کے جوان بیٹے راستے میں شہید ہو گئے، لیکن اس سب کے باوجود یہ مشکلات ضرور تھیں. لیکن ہم نے کبھی بھی، میں نے جتنے لوگوں سے جو پاکستان کی تحریک میں اس وقت حصہ تھے، جتنے بھی لوگوں سے سنا یا ان سے گفتگو کی، کسی ایک کی بھی لہجے سے، ان کی باتوں سے یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ ایک مشکل فیصلہ کر کے، یا ان کو اس بات پہ پچھتاوا نہیں تھا. دے آر مور دین ہیپی. اور وہ ہیپی اس لیے تھے کہ وہ پاکستان کو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دیکھ رہے تھے. انہیں پتہ تھا کہ ہم تو زندگی گزار گئے ہیں، لیکن اب جو ہمارے آنے والے بچے ہوں گے وہ پریشانیاں نہیں دیکھیں گے جو ہم نے دیکھی ہندوستان میں رہتے ہوئے، اور الحمدللہ ہم وہ نہیں دیکھ رہے. ہمیں یوم آزادی کیسے منانی چاہیے؟ یوم آزادی شروع ہی آزادی کے شہداء سے ہونی چاہیے. جس بندے کو اپنے خاندان کی
لوگوں کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ ہندوستان سے پاکستان آئے تھے اور راستے میں آتے ہوئے ان کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو وہ آزادی کا دن جب دوبارہ اس کی زندگی میں وہ آئے گا تو وہ یقیناً سب سے پہلا کام اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کرے گا۔ تو آغاز تو یہاں سے ہونا چاہیے، اس کے بعد ہمیں دوسرے مرحلے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم آج ان قوموں کو دیکھتے ہیں جو تقریباً نصف صدی سے اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں لیکن وہ آزاد نہیں ہو سکے۔ کشمیر اس کی مثال ہے، وہاں پر بیٹے جوان ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ آزادی کے لیے جدوجہد کریں، اور کتنی ہی ماؤں کے بیٹے آج اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ آزادی کی جدوجہد میں شامل ہو کر شہادت حاصل کر چکے۔ تو جو دوسرا کام ہے وہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد مملکت میں پیدا کیا۔ ہم نے تو کوئی ایفرٹ ہی نہیں کی، بس آنکھ کھولی، ملک آزاد تھا، مسجدوں میں اذانیں ہو رہی تھیں، بقرہ عید پہ ہم قربانیاں کر رہے تھے، ہم اپنے زندگی اپنے اسلام کے اصولوں کے مطابق بچپن سے ہی گزار رہے تھے۔ ہمارے باء اجداد نے ایسی زندگی نہیں گزاری، ان کے لیے یہ مشکل تھی، ان کے لیے پریشانی تھی، وہ تو اپنے اسلام کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کر ہی نہیں پا رہے تھے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے ان کو آگاہی دینا، جن لوگوں کی ذمہ داری ہے، خاص طور پہ جو اساتذہ کرام ہیں یا جو اعلیٰ منصب پہ فائز لوگ ہیں، وہ جب تک تحریک آزادی کے آغاز سے لے کر پاکستان کے بننے تک کے حالات اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے، آزادی کی قدر و قیمت کا احساس شاید نہ ہو۔ میرے خیال میں تیسرے درجے پر جا کر ہمیں اپنی نسل کو یہ آگاہی دینی چاہیے اور بار بار دینی چاہیے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے اور یہ کس طرح حاصل ہوئی۔ آج کل کے لوگ کرتے ہیں کہ آزادی کے موقع پر کبھی موٹر سائیکل سائلنسر اتارتے ہیں، بڑے بڑے باجے بجاتے ہیں اور ویلنگ کرتے ہیں۔ ویسے یہ جو کام ہے یہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ اس سے کافی زیادہ کچھ بیمار لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے برا شور برا ہوتا ہے، تو ہمیں اس سب سے دور رہنا چاہیے تاکہ لوگ دور اس سے صحیح رہیں۔ اور دوسری بات، آزادی کے موقع پر آپ کو نمازیں پڑھنی چاہیے، اللہ کا اتنا شکر کرو کہ آپ کو اللہ اور خوشیاں دے۔ اور آگے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے چینل کے ذریعے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آزادی کے موقع پر؟ جی، میں آزادی کے موقع پر یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب کبھی آپ کو اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے چن لے تو آپ اس ملک کی خدمت کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر ہمیشہ راضی رہتا ہے جو اپنے وطن کے لیے اپنی جان تک گنوانے سے بھی گریز نہیں کرتا، اور اگر کسی کو اس ملک کی خدمت کا موقع ملے اور وہ اس ملک کے ساتھ غداری کرے تو یہ ملک اس کو شاید قبر کے لیے بھی زمین نہیں دیتا۔ تو اس لیے میرا پیغام یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اس ملک کے لیے کوئی خدمت کرنے کا موقع دے، آپ کسی اعلیٰ عہدے پر چلے جائیں، کسی منصب پہ چلے جائیں، تو آپ ذمہ داری سے، نیک نیتی سے اور ایمانداری سے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اس ملک کو نقصان پہنچے۔ ملک ہے تو ہم ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ میرے چینل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں جو میں اس پر کام کر رہا ہوں؟ میں آپ کو کافی سالوں سے اس سوشل میڈیا کے فورم پر دیکھ رہا ہوں اور میں آپ سے کافی زیادہ متاثر بھی ہوں، اور آپ ہماری سوسائٹی کے بچوں کے لیے ایک رول ماڈل ہیں۔ یہ میں باتیں صرف آپ چونکہ میرے پاس آئے ہیں اس لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے بچے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کو چاہیے کہ وہ یہ ویڈیو دیکھیں، ان کا چینل دیکھیں، ان کی سٹرگل دیکھیں، اور پھر ابھی میں ان سے بات کر رہا تھا اور یہ مجھے بتا رہے تھے کہ اب وہ چینل کے ذریعے ارننگ کر رہے ہیں، تو یہ ایک بلیسنگ ہے۔ آپ اپنی توانائیوں کو، اپنی صلاحیتوں کو اس مثبت کام میں استعمال کر کے نہ صرف اپنے لیے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں بلکہ اپنے ملک کا، اپنے معاشرے کا بھی بھلا کر سکتے ہیں۔ تو آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ یہ کام کرتے رہیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہے۔ آمین۔
So on 14 August, I would like to say Independence Day again for you and everyone who are watching me. If you have any hidden talent inside you, comment me inside so that I can make a video with you also. So see you next time with a new video. Take care and Allah Hafiz.